बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ریشیان این دیار اکثر اویسی بود ان چشم عبرت بی نشان بود از غیب اکتحال یک نظر یا حضرت ریشی بپاس ذوالجلال۔ یہ جو مصرع میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، یہ حضرت بابا داؤد خاکی کا لکھا ہوا قصیدہ لامیا شریفہ ہے۔ قصیدہ لامیا کو ریشی نامہ لامیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے حضرت شیخ ہردی ریشی بابا حیدر ریشی رشمل صاحب کے انتقال کے بعد ان کے خراج عقیدت کے اعتبار سے علامہ بابا داؤد خاکی نے یہ قصیدہ لکھا ہے، اور اس میں اپنی معاشرانہ شہادت کنٹمپریری ایویڈنس دی ہے حضرت شیخ ہردی ریشی کے مقام و مرتبے کے بارے میں۔ حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ خود حضرت محبوب العالم شیخ حمزہ مخدوم کے خلیفہ تھے، لیکن محبوب العالم کے انتقال کے بعد حضرت بابا ہردی ریشی کو حضرت بابا داؤد خاکی نے اپنی پیر صحبت کے اعتبار سے قبول کیا۔ تو اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود شیخ حیدر ریشی کا طریقت میں مقام کیا تھا۔ حضرت شیخ حیدر ریشی جو ہے رشمل صاحب، یہ طبقہ ریشیان کشمیر کے ثالث تیسرے دور کے ریشی ہیں۔ پہلے دور کے ریشی جو ہیں وہ حضرت علمدار ملک کشمیر شیخ العالم سے پہلے کے ریشی ہیں، اور اس ریشی سلسلے کی جو کڑی ہے انہوں نے بطریق اویسیت باطنی اعتبار سے حضرت اویس کرنی کے ساتھ جوڑی ہے۔ اول ریشی احمد ریشی، دویم حضرت اویس صاحب۔ اور اسی طریقے سے دوسرے دور کے جو ریشی ہیں خود حضرت علمدار ملک کشمیر اور ان کے تابعین اور تبع تابعین ریشیان کرام تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے تیسرے درجے کے ریشی جو ہیں ان کے سرخیل خود حضرت بابا حیدر ریشی ہیں، اور ان کے تابع بھی بہت سارے ریشیان کرام تھے، جیسے اللہ داد ریشی ہیں بجبیڑا میں، ہاکہ ریشی ہیں، لستہ ریشی ہیں، یہ ان کے متبین تھے۔ اور خود سہروردی سلسلے میں محبوب العالم کے ساتھ بیعت کرنے سے پہلے بھی یہ ریشی سلسلے کے سرخیل تھے، لیکن پھر انہوں نے اسلامی اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے 14 سلسلوں میں سے ایک سلسلہ سہروردی سلسلہ میں حضرت محبوب العالم کی دست حق پرست پر بیعت کی۔ اور بابا داؤد خاکی نے اس کے بارے میں لکھا، حال خود تصحیح کردہ سلسلہ نامہ گرفت از جناب شیخ حمدہ نائب سید جلال۔ انہوں نے اپنے احوال کی مزید تصحیح کی حضرت شیخ حمزہ مخدوم کے دست حق پرست پر بیعت کر کے۔ اور ان کا باطن میں، اب چونکہ یہ بہت لمبا کھینچے گا، باطن میں ان کا کیا درجہ ہے، خود حضرت محبوب العالم نے اس مرید کی طلب کی ہے۔ ہوتا تو ایسا ہے کہ طالب اپنے مرشد کی طلب میں نکلتا ہے، لیکن یہاں پر مرشد ہی اپنی طالب کی طلب میں نکلے تاکہ مجھے اس جیسا طالب حاصل ہو جائے تو جس کی تربیت کر کے میرے لیے توش آخرت اور ذخیر آخرت تیار ہو سکے۔ اور خود حضرت شیخ حیدر ریشی رحمۃ اللہ علیہ سہروردی سلسلہ کے علاوہ اویسی سلسلہ کے پیرو تھے۔ اویسی سلسلے کے پیرو کون ہوتے ہیں؟ جن کو ظاہری تربیت کے علاوہ باطن میں غیب میں بھی اولیاء کاملین کی ارواح سے تربیت حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ان کے اویسی ہونے کے بارے میں بابا داؤد خاکی کہتے ہیں، فرماتے ہیں، تربیت بودش زی روح اولیاء و اصفیاء پس اویسی بود بشنوی سخن را بے جدال۔ ان کی تربیت جو ہے خود انبیاء اور اولیاء کرام کی ارواح نے کی تھی، اس لیے یہ اویسی سلسلے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی جدال کی بات نہیں ہے، یہ واضح ہے یہ مسئلہ۔ اور اویسی کون ہوتا ہے؟ اویسی کون ہوتا ہے اس کے بارے میں پہلا جو میں نے مصرع پڑھا تھا ابتدا میں، فرماتے ہیں، ریشیان این دیار ہر کے را روح رہبر از غیب ناسیہ بود او اویسی بود اندر اصطلاح اہل حال۔ جس کو بھی رہبر غیب سے کوئی ملے تو وہ اہل حال کی اصطلاح میں اویسی کہلاتا ہے۔ اور حضرت بابا حیدر ریشی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ خود شاہ ولایت جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روح مبارک سے انہوں نے تربیت حاصل کی ہے، اور اسی لیے ان کا نام بھی حیدر ہے، اور فرط محبت میں لوگ ان کو ہردی بابا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور آخر میں ایک جو ہے مختصر سا ان کے جو کردار اور سیرت کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہ جو بھی اسلام آباد کے مضافات میں زمینیں زرخیز زمینیں تھیں اکثر ان کی ملکیت و جاگیر تھی، اور خود یوسف شاہی چک نے بھی بہت ساری زمینیں ان کی ملکیت میں دے دی تھی، اور یہ خود اپنی زمینوں پر کاشت کرتے تھے، اور جو ان زمینوں کی فصل ہوتی تھی، ایک جہاں پر آج یہ مدفون ہے وہاں پر ایک بہت بڑا لنگر ہوا کرتا تھا،
اور اس لنگر میں منو اناج پکتے تھے، اور جو بھی اسلام آباد گاؤں سے مضافات سے آتا تھا اس کے لیے ایک معمول ہی تھا رشمالیون گسو کا کھمو بکر، رشمالیون گسو ریشی بابا کے ہاں جائیں گے، وہاں پر اناج کھائیں گے، کھانا کھائیں گے۔ اس کو رشمول اسی لیے کہتے تھے کیونکہ یہ فقیروں کا، کیونکہ یہ ناداروں کا ایک سایہ تھا، جو فقیروں تو ناداروں باب، اوے سے رشمول دبن، اسی لیے ان کو رشمول کہا جاتا تھا۔ اور محلہ مہمان جو آج بھی اسلام آباد میں ہے، وہاں سلطان یعقوب شاہ نے، جو یوسف شاہ کا بھائی تھا، اس نے رشمول صاحب کے لیے ایک مہمان سرائے تیار کی تھی، اور اس مہمان سرائے میں ہر روز 50، 100، 200، 300، 500 تک آدمی ہوا کرتے تھے، جو رات رشمول صاحب کے ہاں گزارتے تھے۔ ان کو مفت میں وہ اناج کھلاتے تھے جو خود اپنی محنت سے کاشت کیا ہوا ہوتا تھا، اور رات بھر ان کی روحانی تربیت کرتے تھے، اور صبح ان کو باصلاح مومن ہو کر کے اپنے اپنے گاؤں بھیج دیتے تھے۔ اور اس اعتبار سے یہ تربیت بھی کرتے تھے، یہ لیتے نہیں تھے بلکہ دیتے تھے۔ ان کی تربیت یہ تھی کہ یہ بانٹتے تھے، یہ روحانی فیض بھی بانٹتے تھے، اور دنیائی اعتبار سے بھی جو ان کے پاس ہوتا تھا وہ فقراء میں، غرباء میں بانٹا کرتے تھے، اسی لیے ان کو رشمول کہا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے ان کی سیرت ہمارے لیے چشم کشا ہے آج کے دور میں۔ السلام۔